بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رحمان لا چیمبر کی طرف سے ایک نئی اور انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی جس کا میں سوچ رہا تھا کہ عوام تک اس کی رسائی ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں آڈیو نکاح نامے کی۔ آج ایک کلائنٹ نے مجھے کال کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو فیڈ بیک تھا وہ پاکستان کی ہر خاتون کی پاس پہنچنا چاہیے، اور اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آج اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اس خاتون نے مجھے کال کی، وہ کلائنٹ ہے میری گاؤں کی، اور انہوں نے ایک نیوز پیپر پہ، ایک ٹی وی چینل پہ، کسی معروف ڈیجیٹل فنانشل سروسز پلیٹ فارم کا، جو پاکستان میں ایک اپنی مثال آپ ہے، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھوں گا کہ کاپی رائٹ کا ایشو نہ بن جائے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی اس طرح سے ہم نے کال کر کے، اور نکاح نامہ آڈیو جو ہوتا ہے اس کے متعلق آج مجھے پتہ چلا میری شادی کے 35 سال بعد کہ نکاح نامے میں کون سے حقوق مجھے دیے گئے تھے، جو میں نے اپنی ناسمجھی اور اپنے بڑوں کے احترام کی خاطر تب یہ نہیں جانے، اور آج 35 سال بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے یہ حقوق تھے۔ تو اس کی بات سن کے، کلائنٹ کی بات سن کے، میں نے یہ چیز سمجھی کہ اس کے اوپر ایک ویڈیو ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح سے خصوصاً عورتوں کو، ہماری بچیوں کو، کہ کس طرح سے ان کے حقوق ہوتے ہیں۔ اور شادی ایک بڑا اہم، زندگی کا ایک بڑا اہم فیصلہ ہے، جو ہماری بہن، ہماری بیٹیوں نے ساری زندگی اس فیصلے کے اوپر جو شریعت نے دیا ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو جب ایک نکاح نامے میں ایک خاندانی مسلم آرڈیننس 1961 کے تحت عورتوں کو حقوق پرووائڈ کیے گئے ہیں، تو اس کی آگاہی بھی ان کا حق ہے۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جس کاغذ پہ وہ سائن کرنے جا رہی ہیں، اس کاغذ نے کون سے حقوق انہیں فراہم کیے ہیں۔ آڈیو نکاح نامہ ایک معروف ڈیجیٹل فنانشل سروسز پلیٹ فارم کی طرف سے ان پرانی روایات کو توڑتے ہوئے خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے، اس کمپنی کا میں نام نہیں لوں گا، لیکن ایک بڑا اچھا فیچر انہوں نے متعارف کروایا، آڈیو نکاح نامہ۔ آڈیو نکاح نامہ ایک جدید فیچر تھا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو اپنی ازواجی زندگی کے حقوق تک رسائی حاصل ہوگی۔ پاکستان میں اپنی نوعیت کے اس جدید فیچر کے ذریعے خواتین اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلہ پڑھ کر اور سمجھ کر سکیں گی۔ ایک رپورٹ آپ سے میں شیئر کرتا چلوں، قومی کمیشن برائے وقار نسواں کے مطابق پاکستانی خواتین 2/3 اکثریت ان پڑھ ہونے کی وجہ سے نکاح نامہ نہیں پڑھ سکتی، جبکہ 1/3 اکثریت کو تو نکاح نامے تک بروقت رسائی حاصل نہیں ہے۔ اور یہ بہت اہم رپورٹ ہے قومی کمیشن برائے وقار نسواں کی۔ اس رپورٹ کو دیکھیں اور اس فیچر کو دیکھیں کہ آڈیو نکاح نامہ ایک مفت، آسان اور قابل رسائی سہولت کے ذریعے اس مسئلے کا حل، میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا ہی حل نکالا گیا ہے۔ خواتین مخصوص ان کے اس معروف جو ڈیجیٹل فنانشل سروسز پلیٹ فارم ہے، ان کے مخصوص نمبر پہ کال کر کے، ہیلپ لائن کے ذریعے، ان کی ایپ کے ذریعے اس آڈیو نکاح نامے تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔
اس کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھوں گا، شاید کاپی رائٹ کا کوئی ایشو نہ بن جائے۔ تو اس میں جو سب سے اہم چیز دیکھنے کو ملی کہ اس ایپ میں اس جو نکاح نامہ ہے اس میں مختلف زبانوں کا ذکر کیا گیا کہ آپ کی جون سی بھی زبان ہو، آپ وہ مختلف اس مختلف آپشن کو یوز کر کے اور آپ اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا ایک اہم اس میں پوائنٹ تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری تھا کہ عام عوام تک یہ چیز پہنچنی چاہیے کہ خواتین کو اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق کا علم ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ اور مزید اس میں ایک نئی چیز بھی سامنے آئی کہ جو قوت سماعت سے محروم افراد ہیں ان کے لیے اس ایپ میں اشاروں کی زبان کا آپشن بھی دیا گیا ہے، جو نہ صرف ایک نئی اور ایک جدید ٹیکنالوجی کو متعارف کروا رہا تھا۔ اس فیچر کے مطابق اس فیچر سے خواتین کو سماجی، اقتصادی پس منظر یا ڈیجیٹل تقسیم سے قطع نظر حقوق اور ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے بااختیار بنانے کا ایک اہم عمل ہے۔ میرے خیال میں یہ برسوں سے جو بے شمار خواتین ہیں جو نکاح نامے کی شرائط کو مکمل سمجھے پڑے بغیر، اور یہاں تک کہ ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ یہ برسوں سے آ رہا ہے اور یہ برسوں سے ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ خواتین جو نکاح نامہ ایک بڑا اہم اور خواتین کی زندگی اور ان کے مستقبل کے لیے اور آنے والی نئی زندگی کے لیے ایک اہم دستاویز ہوتا ہے۔ خواتین کو اس کی شرائط کا مکمل علم تک نہیں ہوتا اور اس شرائط کو پڑھے اور سمجھے بغیر ہی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 40 ملین سے زائد رجسٹر موبائلز اکاؤنٹس ہیں، تو اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کا موبائل فون استعمال کرنا اور ایک مثبت طور پر اس فیچر کو ثابت کرنے کا بڑا اہم ذریعہ چاہیے۔ اس میں نکاح نامے کے متعلق اگر ہم بات کریں تو اس میں بڑے اہم پوائنٹس ہیں۔ اس کا ہمیں عموماً عورتوں کو اس کے متعلق علم ہی نہیں ہوتا اور وہ شرمندگی کے تحت اور کہ گھر والے کیا کہیں گے کہ جی میں اپنے حق مہر کی بات کیوں کر رہی ہوں، تو یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا۔ نکاح نامے کے کالم نمبر 13 میں حق مہر کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں حق مہر کا شریعت کے مطابق، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ حالات کے مطابق حق مہر کا طے ہونا یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اس میں 2 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، موجل اور غیر موجل۔ موجل ہوتا ہے جو دوران نکاح کے ٹائم پر جو حق مہر ادا کر دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں موجل، اور جو ابھی پیبل ہوتا ہے، جو ابھی ادا ہونا ہوتا ہے، وہ غیر موجل میں آتا ہے۔ کالم 17 میں ایک خاص شرائط کا ذکر کیا گیا ہے کہ آیا کہ شرائط کون سی شرائط ہوں گی، اگر کل کو ڈیورس ہوتی ہے تو کن شرائط کے مطابق ڈیورس ہوگی۔ اس کے بعد کالم نمبر 18 بڑا اہم، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں علم ہونا بڑا ضروری ہے کہ
طلاق کا حق عورت کو دیا یا نہیں، اس میں دلہا کی طرف سے ایک حق دیا جاتا ہے شریعت کے مطابق کہ آیا کہ دلہا کی طرف سے عورت کو طلاق کا حق اگر دیا گیا ہے تو اس کالم نمبر 18 میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ حق دیا یا حق نہیں، کہ عورت کو بھی ڈیورس کا حق مرد کی طرف سے دیا گیا ہے کہ نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد کالم نمبر 19 ہے۔ کالم نمبر 19 میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آیا کہ مرد پر کہ اگر وہ طلاق دے گا اس کے اوپر کوئی پابندی یا کوئی شرائط لگائی ہے یا نہیں لگائی۔ اس کے بعد بات کریں کالم نمبر 20 کی، شادی کے موقع پر نان و نقفہ کے متعلق کوئی دستاویز۔ اگر تو عورت کو کوئی ماہانہ خرچہ طے کرنا ہے، عورت نے کہ مرد پابند ہے کہ وہ ہر مہینے عورت کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ دے گا جو عورت کا نان و نقفہ ہوگا، اس کے متعلق اگر کوئی طے ہوا ہے تو وہ کالم نمبر 20 میں لکھیں گے۔ کالم نمبر 21 بڑا اہم ہے۔ اس میں کالم نمبر 21 کیا کہتا ہے ہمیں؟ اس میں ایک واضح اور کیٹاگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ آیا کہ جو دلہا ہے اس کی کوئی پہلے سے بیوی موجود ہے، اگر تو اس کی دوسری شادی ہے اور پہلے سے بیوی موجود ہے تو اس نے آیا کہ اپنی بیوی سے اجازت نامہ لیا ہے کہ نہیں، اور اجازت نامہ کس سے لینا ہے؟ مسلم خاندانی مسلم آرڈیننس 1961 کے تحت یونین کونسل سے باقاعدہ اجازت نامہ درکار ہوگا، جو کمپلسری ہے کہ اگر آپ کی بیوی پہلے سے موجود ہے وہ آپ کو اجازت دے گی تو تب آپ کا دوسری شادی رجسٹر ہوگی، اس کے بغیر آپ کا نکاح نامہ رجسٹر نہیں ہوگا۔ تو یہ چند اہم پوائنٹ تھے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح نامہ ہے کیا، اور سب سے اہم بات کہ نکاح نامے کے 4 پرت ہوتے ہیں، جو ایک پرت تو دیا جاتا ہے دلہا کو، اس کی فیملی کو، ایک دلہن کو، اس کی فیملی کو، ایک یونین کونسل کے ریکارڈ میں رہتا ہے جو رجسٹرار ہے، جو نکاح خواہ ہے اس کے ریکارڈ میں رہے گا، اور ایک دیا جائے گا ریکارڈ روم میں جو یونین کونسل کے ریکارڈ میں، اور وہ مستقل بنیاد پر یونین کونسل کے ریکارڈ روم میں رجسٹر کی صورت میں محفوظ رہے گا۔ تو یہ چند معاملات تھے، یہ چند انفارمیشن کی حد تک ویڈیو تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری تھا کہ عوام تک پہنچ سکے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، خصوصاً عورتوں کو۔ عموماً تو ہمارے معاشرے میں عورتوں کو حقوق کے متعلق بات تو کی جاتی ہے، لیکن عورت کو مکمل خود مختار نہیں کیا جاتا، عورت کو بات کرنے کا حق نہیں دیا جاتا، خاندان میں یہ کہہ کے چپ کروا دیا جاتا ہے کہ جی ابھی بڑے موجود ہیں اور بڑے بات کریں گے، اور عورت کی زندگی کا جو فیصلہ ہے وہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور اکثر غلط فیصلوں سے عورتیں ساری زندگی اس اپنے بڑوں کے فیصلوں کے پچھتاوے میں گزار دیتی ہیں کہ جی یہ فیصلہ میرے بڑے کا تھا، جو انہوں نے کر دیا وہ ٹھیک کر دیا۔ تو خدا را ہمیں اپنے بچوں کو، ہمیں اپنی خواتین کو تعلیم کی طرف لے کے آنا بڑا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو عورت کی تعلیم ہے وہ خاندان کی تعلیم ہے، مرد کی تعلیم ایک فرد کی حد تک ہے، اور عورت کی تعلیم جو ہے وہ پورے خاندان کی ایک نشل ماں کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے بڑی ضروری ہے۔ تو آئیں عورتوں کے حقوق کے لیے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو
خود مختار بنائیں اور انہیں بہتر سے بہتر تعلیم دیں اور انہیں بتائیں کہ ریاست انہیں کیا حقوق دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریاست نے انہیں کون سے حقوق پرووائڈ کیے ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو اس متعلق علم ہی نہیں ہوتا، ہماری بچیوں کو اس کے متعلق علم ہی نہیں ہوتا، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اور یہ بڑی اچھا ایک میری نظروں سے یہ معاملات گزرے تھے اور بڑا ایک اچھا ایکسپیرینس تھا